وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہم پہ احسان فرمایا، زندگی کا ایک اور سال عطا فرمایا اور ایک اور مرتبہ یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم رمضان میں صحت و عافیت کے ساتھ داخل ہوئے. اس سے دعا اور درخواست کرتے ہیں اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. رمضان کا پہلا جمعہ ہے اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ اس دفعے عطا کریں گا کہ 5 جمعے انشاءاللہ ہم اس میں ادا کریں گے. رمضان بہت بڑی غنیمت ہے، نعمت ہے، جس کا تشکر بجا لانا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. یہ لوگوں کی زندگی میں اتنا بڑا فرق ڈال سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص نے اپنا خواب بیان کیا تھا کہ میں 2 لوگوں کو جو ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا اس کے بعد 1 سال زندہ رہا. میں نے دیکھا کہ سال زندہ رہنے والا شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا ہے، تو مجھے حیرت ہے کہ ایسا کیوں ہوا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اعمال کا ذکر کیا ان میں سے ایک ذکر یہ بھی تھا کہ کیا وہ سال زندہ رہ کر اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے. اس میں حیرت والی کیا بات ہے، یعنی رمضان کے روزے اتنا بڑا فرق ڈال سکتے ہیں یا اتنی بڑی بشارت کا ذریعہ اور سبب ہو سکتے ہیں کہ انسان کو اگر اس کے روزے مقبول ہو جائیں اور وہ ان سے درست فائدہ اٹھا لے تو شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو سکتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی. اور یاد کیجئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان ذی شان کو جب آپ نے اپنے ممبر مبارک پر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین اور آمین فرمایا اور صحابہ کے استفسار پر، ان کے پوچھنے پر آپ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں اور میں نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، اور وہ دعائیں دراصل ان محروم لوگوں کی محرومی پر اور اللہ کی رحمت سے دوری پر ہیں، جو لوگ جن میں سب سے پہلے فرمایا وہ شخص جس کو والدین ملے اور وہ اپنے والدین سے فائدہ اٹھا کر ان کی خدمت کر کے ان کی اطاعت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت. تو میں نے بھی آمین
کہا گویا میری طرف سے بھی ہماری نمائندگی کرتے ہوئے، پوری کائنات کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے بھی لعنت کر دی ہے۔ میں نے آمین کہا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو رمضان جس کو میسر آتا ہے، رمضان میں داخل ہوتا ہے، لیکن وہ رمضان کی برکتوں سے، اس کی فضیلتوں سے، اس کے فائدوں سے، اس کی غنیمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنے لیے بخشش کا سامان نہیں کرتا، ایسا فرد جو رمضان میں اتنی وافر ملنے والی رحمت و بخشش سے بھی اپنے لیے جنت کو واجب نہیں کرتا، اس پر جبریل نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو، ہم فرشتوں کی لعنت، تو میں نے بھی آمین کہا کہ ہماری طرف سے بھی اس پر لعنت ہو۔ تیسرا وہ فرد ہے جس کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی، اسم گرامی، آپ کے نام کو اس کے سامنے پکارا جائے اور وہ آپ کے نام کو سن کر بھی اس نعمت سے، اس رحمت سے، اس بخشش سے محروم رہے کہ وہ آپ پر درود پڑھے، وہ آپ پر سلام پڑھے۔ اگر ایسا شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہیں پڑھتا تو اللہ کی اس پر لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ تو میں نے بھی آمین کہا کہ ہاں ہماری طرف سے بھی اس پر لعنت ہو۔ گویا جہاں یہ تین محرومیاں ہیں، وہیں اگر آپ اس کا ایک معکوس نتیجہ اپنے سامنے رکھیں، اس کا الٹ نتیجہ اپنے سامنے رکھیں، تو وہ شخص جسے والدین ملے، والدین مغفرت کا دروازہ ہیں، بخشش کا دروازہ ہیں، رحمت کا سبب اور موجب ہیں، اگر وہ ان سے فائدہ اٹھائے اپنے والدین سے اس وقت جب کہ وہ بذات خود اب کسی فائدے کے اسے دکھائی نہیں دیتے، اس وقت فائدہ اٹھائے، اصل میں تبھی ان کا فائدہ شروع ہوتا ہے۔ ایک فائدہ تو وہ ہے جب وہ اپنی جوانی میں ہوتے ہیں، اپنی ادھیڑ عمر میں ہوتے ہیں، جب ہم چھوٹے تھے، ہم بچے تھے، وہ فائدہ دے رہے تھے، وہ فائدہ پہنچا رہے تھے۔ ایک دوسرا فائدہ ہے، مثلا حدیث میں آتا ہے البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت تمہارے، گویا جس گھر میں بڑے ہیں اس گھر میں خود بخود اللہ کی طرف سے رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ پھر دوسرا ذریعہ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں معاشرتی قدریں اس طرح کی ہیں کہ اگر 3 4 5 بھائی ہیں تو اب وہ ماں باپ کو بانٹنے کی فکر میں ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا اس مصیبت کو لے لے، مجھ سے جان چھوٹے، کسی طرح سے میں آزاد ہو جاؤں، میرے بچے ہیں، ان کو روک ٹوک ہے، ان پر نظر رکھی جاتی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے ماں باپ کو یہ رخصت کر دے۔ اگر اسے پتا ہو اور اس کا دماغ درست کام کرتا ہو تو اللہ کی قسم ہے یہ سب کچھ اپنے بہن بھائیوں کو دے کر بھی اپنے ماں باپ کو حاصل کر لے گا۔ یہ جو ان سے چھٹکارا چاہتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ جس گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، جس گھر میں، اور خاص طور پر وہ ماں باپ جو نماز پڑھنے والے، جو اللہ سے توبہ رجوع کرنے والے، جو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنے والے، ان سے بڑی غنیمت تو اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ کے بارے میں کہ یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ جنت کیسے ہیں؟ اگر یہ تم سے راضی ہیں، اگر یہ تم سے راضی ہیں تو یہ تمہارے لیے بخشش ہے، یہ تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر یہ تم سے ناراض ہیں پھر نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے صحابی کا درجہ اور مقام کیا ہوتا ہے کہ اگر اس نے نبی کریم علیہ السلام کو حالت ایمان میں ایک نظر دیکھا ہے، ایک نظر النظر علی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے مبارک چہرے پر ایک دفعہ دیکھ لینا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضرت احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا جہان کے تمام اعمال ایک طرف،
तमाम ताबईन के अमाल एक तरफ, ताबईन उनको कहते हैं जो सहाबा के शागिर्द हैं, और इंतहाई नेक तबका, सहाबा की औलादें भी शामिल इसमें। आप फरमाते हैं अगर तमाम ताबईन के अमाल एक तरफ हूं, नेकियां एक तरफ हूं, और एक नजर का सहाबी जिसने अल्लाह के रसूल को सिर्फ एक नजर देखा हो, उसका सिर्फ एक मर्तबा का देखना एक तरफ हो, तो इन दोनों का कोई आपस में मुकाबला नहीं है। यानी एक तरफ लातादाद ताबईन हैं, लाखों लोग हैं ताबईन, इन सब के सारे नेक अमाल, और उन ताबईन में सुफियान सौरी जैसे लोग भी हैं, उन ताबईन में अता इब्ने रिबाह, अबी रिबाह जैसे लोग भी हैं, इंतहाई आला लोग। उन सब के अमाल एक तरफ, और सिर्फ एक नजर एक सहाबी का रसूलुल्लाह को देखना, ये एक अकेला अमल इतना बड़ा है कि तमाम ताबईन मिलकर, उनके अमाल मिलकर भी सहाबी के इस एक अमल का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन सहाबी अलकमा सहाबी है नबी पाक का, पता चला कि आखिरी सांसें चल रही हैं, आपने बिलाल सुहैब को भेजा, जाओ उसको जाके कलमे की तलकीन करो। वो आए और उसे कलमे की तलकीन कर रहे हैं। फिर जाके नबी पाक से अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल उससे नहीं पढ़ा जा रहा, सहाबी है उससे नहीं पढ़ा जा रहा। सुन लीजिए आज की मजलिस की ये बात, ये रमजान आया है, रमजान आपको पैगाम देने आया है, आपके लिए बख्शिश के दरवाजे खोलने आया है, और मैं वहां से शुरू करता हूं जहां आप इस दुनिया से आए तो शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? आपकी दुनिया किससे शुरू हुई? वालिदैन से। हमने वहां से शुरू किया है, वालिदैन से दुनिया शुरू होती है। एक इंसान के लिए जब वो दुनिया में आता है तो सबसे पहला रिश्ता जो उसका कायम होता है अल्लाह के बाद जमीन के रिश्तों से, तो वो वालिदैन के साथ होता है। अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ लाए और आके उससे कहा कलिमा अदा करो, उससे नहीं पढ़ा जा रहा। आपने पूछा सबब क्या है, सबब क्या है? फिर पूछा इसके वालिदैन हैं, बतलाया गया कि इसकी वालिदा हयात है। कहा उसको बुलाओ, बुलाया गया। आपने पूछा अम्मा तुम्हारा अपने बेटे के साथ क्या मामला है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ कैसा है? कहने लगी नमाज रोजा सदका खैरात जिहाद बहुत अच्छा है। फरमाया नहीं, मैंने पूछा तुम्हारे साथ कैसा है, तुम्हारे साथ कैसा है? सुन लो नेक बेटो, नमाजें पढ़ने वालों, सदकात देने वालों, खैरात करने वालों, पूछा तुम्हारे साथ कैसा है? कहा मेरे साथ अच्छा नहीं है, अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह देता है। मैं नहीं कहता, ये हदीस के अल्फाज है, अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह देता है, मुझसे अच्छा जानता है उसको, उसकी बात मानता है। ये शिकवा था मां को। जरा सोचो किस किस की मां को ये शिकवा है, किस किस के घर में ये मसला है, और वो बूढ़े वालिदैन को अहमियत न देते हुए, उनकी दिलजोई न करते हुए समझ रहा है कि मेरे अमाल मेरे लिए काफी होंगे। वो इस हदीस को सुन ले, अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको माफ कर दे। कहने लगी दिल बड़ा दुखाया है, मैं इसको माफ नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा लकड़ियां जमा करो, लकड़ियां जमा करो। पूछने लगी क्या करेंगे? आका फरमाते हैं मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को जला दूंगा। तड़प उठी। और कौन सा वालिदैन है, कौन से मां बाप हैं जो ये चाहेंगे कि उनकी औलाद को उनके सामने जला दिया जाए, चाहे जैसी भी औलाद हो। कहने लगी कि नहीं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आका ने फरमाया अम्मा फिर आखिरत का अदाब, जहन्नम का अदाब तो इससे हजारों गुना बड़ा है। जहन्नम का अदाब इसके मुकाबले में हजारों गुना बड़ा है। अगर तुम माफ नहीं करोगी, ना इसकी मौत आसान होगी, ना इसकी आखिरत आसान हो सकती है।
کہنے لگی میں معاف کرتی ہوں. جب معاف کیا اس علقمہ صحابی کو کلمہ پڑھنا بھی آسان ہوا، روح پرواز کر گئی. اللہ کے نبی نے کفن دفن کا انتظام کیا، جنازہ خود پڑھایا. والدین مغفرت کا دروازہ ہے، بخشش کا دروازہ ہے. اسی طرح سے رمضان بخشش کا دروازہ ہے، مغفرت کا دروازہ ہے، راحتوں کا دروازہ ہے. کیسے؟ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. اگر کوئی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، بڑے گناہوں سے بچنے والا ہو، تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کا انتظام اللہ نے کیسے کیا ہوا ہے؟ ایک خودکار نظام ہے. اس خودکار نظام سے اس کے گناہوں کی، اس کے غلطیوں کوتاہیوں کی بخشش کا ایک انتظام ہے. کہیں وضو کے ساتھ، کہیں مسکرانے کے ساتھ، کہیں صدقے کے ساتھ، کہیں صبر کے ساتھ، کہیں مسجد آنے کے ساتھ. کہ حدیث میں آتا ہے جتنے قدم چل کے مسجد میں آتا ہے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جتنے قدم چل کے آتا ہے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جب وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد صرف ایک کلمہ ادا کرتا ہے، دل کی یقین کے ساتھ شہادت دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر ہر نماز دوسری نماز کے دورانیے میں جو غلطیاں اس سے ہوتی ہیں ان غلطیوں کو معاف کرواتی ہے. اور پھر جمعہ آ جاتا ہے، اور ایک حدیث تو جمعے کے لیے کہتی ہے جب اس نے اچھی طرح سے غسل کیا، صاف ستھرا لباس پہنا اور چل کر مسجد آیا، تو جتنے قدم یہ چل کر آیا ہے اتنے سالوں کا قیام، اتنے سالوں کے روزے، اس کو اللہ ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے روزے، ایک ایک سال کے قیام کا بدلہ اور اجر عطا کرتا ہے. پھر مسجد آیا، امام کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، غور سے خطبہ سنا، اور جیسے ہی خطبہ ختم ہوا یہ رخصت ہوا نماز پڑھ کے، اللہ نے اس کے گناہوں کو بھی رخصت کر دیا ہے. اللہ اکبر! اتنی بڑی فضیلت. ورمضان الی رمضان. پھر بچ گئے، پھر باقی رہے، پھر کچھ نہ کچھ رہ گیا. رمضان آیا تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی رمضان میں داخل ہوا اللہ اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے. کیسے؟ اب رات آئی ہے، احادیث مختصر صرف جلدی جلدی سناتے ہوئے کہ جیسے ہی رات آئی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. جیسے ہی رات کی عبادت میں کھڑا ہوا، اضافی عبادت رمضان کی کرتا ہے، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ما تقدم من ذنبہ، جو بھی اس نے پہلے کیا ہو. پھر صبح ہوئی، روزے کا وقت ہوا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جیسے ہی روزہ رکھا، روزہ رکھتے ہی اس کی قبولیت دیکھیے. ایک روزے کا بدلہ وہ ہے جو کل قیامت کو اللہ خود عطا فرمائیں گے. ایک وہ بدلہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ، میں بدلہ دوں گا یا میں خود بدلہ ہوں. وہ بدلہ تو بھی ملے گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے جو بدلہ فوری ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. من صام رمضان ایمان واحتسابا، جیسے ہی روزہ رکھا. یہاں یہ نہیں کہا کہ جس نے روزہ مکمل کیا افطار کرنے پر اس کو اجر ملے گا. الفاظ پہ غور کیجئے. من صام رمضان، جس نے روزہ رکھ لیا اللہ کے لیے، نیت درست کی ہے، رکھتے ہی فائدہ کیا ہوا؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ.
गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो कुछ भी इससे पहले है। लेकिन उस हदीस से पता चलता है कि जो कुछ भी पहले वो माफ होगा जो छोटे गुनाह हैं, और बड़े गुनाहों के लिए उसके लिए बख्शिश का दरवाजा क्या है, उसके लिए रहमत का दरवाजा क्या है। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं अत्तौबतु तहदिमु मा काना क़ब्लहु, तौबा इंसान के सारे गुनाहों से उसको निजात दिला देती है। वो तौबा जो लोगों को दिखाने के लिए, वो तौबा जिसका ऐलान और प्रचार किया जाए, वो तौबा जो दूसरों की मजलिस में या दोस्तों की मजलिस में बैठे हुए कहता है कि मैं रुजू और तौबा करता हूं, वो तौबा जिसका गवाह अल्लाह है और इसके दिल की तन्हाइयों, पहनाइयों, गिराइयों और गहराइयों से निकले, उस तौबा पर शाहिद इसका वो रवैया है, चाहे इसके दिल का वो डरना हो, चाहे इसकी आंख का छलकना हो, इसकी आंख से एक आंसू इतना छलके कि वो इसके गाल पर टपके और गाल में जज्ब हो जाए या जमीन में जज्ब हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह को ये आंसू इतना पसंद है कि इसके सारे गुनाहों को ही धो देता है, इतना पसंद है वो आंसू जो छलके ना, लेकिन पलक में अटक जाता है। इसकी पलकों में अटका तब भी माफ। वो आंसू जो पलकों तक बाहर आने वाला भी नहीं, इतनी कम किल्लत वाला, इतना कम है कि पानी बनकर थोड़ी सी आंख के अंदर नमी की तरह जागता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस कहती है, इस आंख के अंदर पानी जो तैरता है, आंसू वो जो अल्लाह के खौफ से आया है और आंख में सिर्फ तैरा है, उस तैरने वाले पानी से भी हम इसके सारे गुनाहों की सारी स्याही को धो देते। ये तौबा है जो सहाबा ने की, जो नेकोकार ईमान वालों ने की, जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों ने की। अल्लाह की कसम है, वो 100 आदमियों के कातिल का आपने किस्सा सुना हुआ है। वो तड़प चाहिए कि उसकी जान निकल रही थी और उसको बतलाया गया था कि अगर तुम उस सरजमीन में पहुंच जाओ कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, और वो अपने बाजुओं के साथ क्रॉलिंग करता हुआ उस तरफ, उस सम्त में बढ़ रहा था। बढ़ नहीं सका, जा नहीं सका, पहुंच नहीं सका, लेकिन उसकी कोशिश इतनी मुबारक है कि अल्लाह ने उस फासले को ही कम कर दिया है। अभी वो फासला तौबा की सरजमीन वाला ज्यादा है और अभी गुनाहों वाली बस्ती की तरफ करीब है, लेकिन आसमान वाले की फैसलों पर कुर्बान जाइए, उसने इसके लिए कैसी रहमत और आसानी की। अल्लाह ने जमीन को ही हुक्म दे दिया, उस तरफ से कम हो जा, इस तरफ से बढ़ जा। जब वो कबूल करने आता है, हदीस में आता है, सही बुखारी में, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद एक वाकया सुनाया। ये तौबा के मामला, तौबा रहमत का, मगफरत का, बख्शिश का दरवाजा है। वो तौबा जिसका रोज मजाक उड़ाओ, वो तौबा जो रोज टूटती हो, या वाकयतन अल्लाह के खौफ और खशियत से आने वाली होने वाली तौबा, वो भी आपने सुना हुआ है। एक आदमी इंतहाई गुनाहगार, इंतहाई ज्यादा मासियतकार, और जब मरने लगा अपने बेटों से कहता है, मुझे जला देना, फिर मेरी राख को कुछ बहा देना, कुछ उड़ा देना। अल्लाह अकबर। जलाया गया, इसकी राख को बहाया गया, उड़ाया गया। अल्लाह ने इसको जमा कर लिया। अल्लाह के लिए मुश्किल क्यों भाई? ये जो जमीन पे फिरौन बने बैठे हैं, खुदा बने बैठे हैं, अल्लाह के लिए मुश्किल? उसको इसको खड़ा करने में कोई मुश्किल?
اس سے جواب لینے میں کوئی مشکل؟ اللہ نے سامنے کھڑا کر لیا، بتلاؤ وہ سارے گناہ تو ایک طرف، یہ کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا، اس نے کہا اور کوئی جواب نہیں میرے مالک، من خشیتک یا رب، آپ کے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، آپ سے ڈرتے ہوئے کیا ہے، آپ کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے کہ اتنے جرائم کیے ہیں کہ کس منہ سے آپ کا سامنا کرتا۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے غالباً عقبہ کی روایت ہے یا حضرت عبداللہ بن عمر کی، وہ کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول فرما رہے تھے یہ کفن چور تھا۔ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ میتوں کو خراب کرنے والا کفن چور تھا، لیکن اپنے رب سے ڈرتے ہوئے ایک عمل، حالانکہ وہ عمل جائز بھی نہیں ہے، وہ معاف کرنے پر آئے تو ایسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس بات پہ ہی اس کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ہی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بھی مغفرت کا دروازہ ہے، توبہ بھی مغفرت کا دروازہ ہے، بخشش کا دروازہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر درود پڑھنا، آپ پر سلام بھیجنا، ہمارے ہاں اس کی توفیق، ایک طبقہ وہ ہے جس نے اپنی مرضی کے درود بنانے اور گھڑنے پر وقت لگایا، ایک وہ طبقہ ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھا بھی تو اپنی مرضی کا، اپنی مرضی کے عقیدے کے ساتھ اور براہ راست نبی پاک کو پیش کرنے کی فکر اور چکر میں پڑھا الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کس کو سنا رہا ہے؟ کس کو سنا رہا ہے؟ کہتا میں رسول اللہ پہ پڑھ رہا ہوں، ایسے ہو جائے گا؟ دلیل چاہیے عمل کی، دلیل۔ صحابی نے پوچھا آپ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام سکھا دیا، سکھایا ہے نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام سکھایا آپ نے، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، کیسے آپ پر درود بھیجیں؟ اللہ کہتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ آیت مبارکہ سن کر صحابی کے دل میں سوال آیا ہے، سلام آپ نے سکھایا، درود کیسے بھیجیں، صلاۃ کیسے پڑھیں؟ کیسے پڑھیں؟ جیسے پاکستان کا مولوی بناتا ہے، اور جاہل کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ بناتے ہوئے کم سے کم کو عربی کے اصول کا ہی خیال کر لوں، جس کا جو من میں آتا ہے، جو آپ کی صفت نہیں بھی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، جاؤ کتب احادیث میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام نور من نور اللہ تلاش کر کے دکھا دو، جو نام آپ کا ہے ہی نہیں، جو نام آپ کا وہ لے کر اللہ کا نور بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ درود کسی کام کا ہوگا؟ کیسے پڑھنا ہے؟ صحابی نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے کیا سکھایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی نے خود سکھایا، جو اللہ کے نبی نے سکھایا اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتا ہے، جو پوچھنے پر سکھایا ہے۔ اور کوئی درود یاد رکھیے، جب تک
रहमत किसने भेजनी है? इख्तियार किसका है? तो कहना किसको है? तो खाना साहब घर की फैक्ट्रियों से बना हुआ दरूद किसी काम का होगा? चाहे दिन रात स्पीकर खोल के पढ़े, कोई फायदा? ये बख्शिश का दरवाजा था, मगफिरत का दरवाजा था। इसको अपने लिए जहन्नम का दरवाजा मत बनाओ। ये बख्शिश का दरवाजा है, नबी करीम इस्लाम की मोहब्बत का दरवाजा है। और अल्लाह की कसम, नबी करीम इस्लाम से मोहब्बत बख्शिश का जरिया है। आपसे मोहब्बत। सहाबी ने पूछा, मतस्सा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? पूछा, मा आदतु लहा, तूने क्या तैयार किया उसके लिए? मा आदत लहा, क्या तैयार की तुमने उसके लिए? कोई खास तैयारी है? कहता है, मैंने तो कुछ तैयार नहीं किया। वही आमाल हैं जो सभी के पास हैं, मेरे पास खास चीज कोई नहीं। हां, एक बात है मेरे पास, और ये दौलत उसे पता था कि ये बड़ी दौलत है। ये दौलत उसे पता था कि बड़ी दौलत है। कहा, मेरे पास सिर्फ एक खूबी या एक बचत का रास्ता, वो ये है कि मैं आपसे शदीद मोहब्बत करता हूं। मैं आपसे शदीद मोहब्बत करता हूं। और वो शख्स, अल्लाह की कसम, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए, और नबी करीम इस्लाम की नबूवत में किसी दूसरे को हिस्सा ना देता हो, उसकी जितनी भी खताएं हों, अगर वो रसूल पाक से मोहब्बत करता है तो हमें यकीन है अल्लाह के फजल व करम से इसकी बख्शिश हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन फिर, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है, क़यामत जब मर्जी आती फिरे, अलमरउ मा मन अहबब्ता, आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता हो। तुझे क्या डर है कि कब क़यामत आएगी? नबी पाक ने इस्लाम की मोहब्बत, आपकी मोहब्बत के लिए लोगों ने जाने कुर्बान की, अम्वाल कुर्बान किए हैं। और आप याद रखिए, नबी पाक की मोहब्बत को पहली तरजीह देना है। अगर नबी पाक की मोहब्बत पहली तरजीह नहीं, तो अपने लिए बख्शिश के परवाने अपनी जेब में डाले हुए ना फिरो। कुरान मजीद, अल्लाह ने कुरान मजीद सूरह तौबा के अंदर फरमाया है, अगर तुम्हें कुल इनका न आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम्हें तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बेटे औलादें, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार, अगर ये सारे तुम्हें अजीज हैं, अगर तुम्हारे वो माल जिनको तुम बचा कर रखते हो, वो तुम्हारी तिजारत जिसके नुकसान से डरते हो, वह मसाकिन तरज़ौनहा, वो तुम्हारे महबूब तरीन घर जिनको तुम बड़ी मोहब्बत से बनाते, तामीर करते, अल्लाह की कसम, अगर ये सारे एक तरफ अजीज हो जाएं तुम्हें, इनमें से कोई एक या सारे, किस पर? अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर अल्लाह रसूल से तुम्हें अजीज हो जाएं, व जिहादिन फी सबीलिही, अल्लाह के रास्ते में जिहाद से अजीज हो जाएं, फिर फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही, अल्लाह के फैसले का इंतजार करना कि उसका फैसला आ जाए, यानी उसका फैसला या अजाब की सूरत में आएगा या तुम्हारी मौत की सूरत में आएगा। और याद रखना, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिकों को फिर हिदायत नहीं देता। गोया जो रसूल पाक की मोहब्बत पर किसी दूसरी मोहब्बत को तरजीह देकर बैठा है, दूसरी मोहब्बत को। एक लड़का आया हमारे पास, अहले हदीस, कहने लगा मुझे मोहब्बत हो गई है एक राफजी लड़की से, मैं उससे शादी कर सकता हूं? हमने कहा कि भाई अपना दीन बचा। कहने लगा जी दीन को क्या हो जाएगा, दीन को क्या होगा? मैंने कहा तुम्हारी औलाद सिद्दीक की दुश्मन पैदा होगी, बताओ तुम्हारा दीन बाकी बचेगा? तुम्हारी औलाद फारूक को गाली दे,
नहीं समझ आई। आज नाम नहीं लेता, अल्लाह की कसम गवाह हूं, आज जलील होता फिरता है। यहां का रहने वाला, यही जुमा पढ़ने वाला जलील होता फिरता है। और अब वो ना औलाद देते हैं और ना लड़की देते हैं, और पछताता है कि हां मेरे नुत्फे से पैदा होने वाली औलादें उनके हाथों में चली गई, जो कल नबी पाक के यारों को गालियां देंगे। दीन बचाओ। अगर नबी पाक की मोहब्बत न बची तो कुछ भी बाकी बचेगा। आपकी मोहब्बत न रही, हालांकि यह बख्शिश का जरिया थी, यह मगफिरत का रास्ता था। और एक एक अमल से मोहब्बत करो, यह रमजान है, एक एक अमल से। याद है हदीस में दो तरह की, एक रिवायत वो है जो एक जानिया औरत के लिए, और एक दूसरी रिवायत बुखारी शरीफ में आती है कि एक आदमी ने देखा कुत्ता कीचड़ को, कुएं के बाहर कीचड़ को चाट रहा है, और वो शदीद प्यास की वजह से कुएं में उतरकर पानी पीकर बाहर आया था। उसने देखा कुत्ता भी प्यासा मेरी तरह। एक एक अमल से मोहब्बत करो। ये जो पहले 3 दिन तरावी पढ़ने के बाद अगले 27 दिन तरावी से लाताल्लुक हो जाते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। ये जो 2 दिन 4 दिन पहले कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद उसके बाद लाताल्लुक हो जाते हैं और समझते हैं कि बस 2-3 दिन पढ़ ली तो काफी है। एक एक अमल से मोहब्बत करो। ये रमजान है, नेकियों का मौसम बहार है, इतना ज्यादा इसके अंदर अजर। आम दिनों में फरमाया कि आदम का बेटा जब अमल करता है, युज़ाअफ़ुल हसनतु इला अशरि अमसालिहा इला 700 ज़िफ़, 10 गुना से लेकर 700 गुना तक इसकी नेकियों को, इसके अमल को बढ़ा दिया जाता है। 700 गुना तक, आम दिनों की बात। लेकिन फरमाया इल्ला सौम, मगर रोजा, अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है, वाना अजज़ी बिही, इसका बदला 700 गुना नहीं, इसमें किए जाने वाले अमाल का बदला 700 गुना नहीं, बल्कि रोजा और इसके तमाम अमाल मेरे लिए हैं, इसका बदला भी मैं दूंगा। मैं फरिश्तों के कलम में यह ताकत नहीं कि रोजेदार के अमाल को लिख सके। अगर रोजेदार उन कामों से बच गया जिन कामों से मना किया, अगर झूठ से, फोहश से, गाली से, धोखे से, फ्रॉड से बच गया तो अमल मजबूत। अच्छा, वैसे सिर्फ रमजान में ही बचना था। वो मुझे याद आता है, इशफाक अहमद एक दानिश्वर हुआ है, आप जानते ही हैं। उसने अपनी एक किताब में लिखा है, एक लड़की जापानी हमारे दफ्तर में काम करती थी। रमजान आया, हम सब ने रोजा रखा। उसने पूछा ये रोजा क्या होता है? मैंने बताया ये इबादत है और साथ इसमें हमने गुनाहों से बचना होता है, अच्छी बात कहना होती है, सच बोलना होता है, झूठ से बचना होता है, फ्रॉड से बचना होता है, सही तोलना होता है, सही मापना होता है। तो उसने कहा कि बड़े तुम्हारे तो मजे हैं भाई, तुम सिर्फ 1 महीना बचते हो, हमें तो पूरा साल बचना पड़ता है। लेकिन चलो, गनीमत समझकर ही अपनी पिछली गलतियों को, अपनी साबिका कोताहियों को धोने का एक सबब मिला है, एक रास्ता मिला है। इस रास्ते से ही फायदा उठा लो, इस रास्ते से ही। और बताने की जरूरत, किसी से जिक्र करने की जरूरत। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या मिलता है कि आप एक रात जैसे गश्त करते थे, गश्त कर रहे हैं और एक गली से गुजर रहे हैं, अंदर से गाने बजाने की आवाज आ रही है। दीवार फलांगी और अंदर चले गए। सेहन से गुजरे, दरवाजे से झांक कर देखा तो एक बूढ़ा है जिसके सामने एक फाहिशा औरत गाना गा रही है और नाच कर रही है। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद साहब थे जो दीवार से बाहर खड़े हैं।
اور یہ مشن، یہ سٹنگ آپریشن حضرت عمر خود اکیلے کر رہے ہیں. دیکھا ایک بوڑھا ہے عمر رسیدہ اور یہ حرکت کر رہا ہے. کہنے لگے اللہ کی قسم آج اللہ کی زمین پر اس سے برا کوئی نہیں ہو سکتا. جس کو جو مرنے کے قریب ہے اور پھر بھی عمل کر رہا ہے. جب اس کو ڈانٹا ڈپٹا اور کہا کہ تجھ سے بڑا کوئی بدکار اللہ کی زمین پہ ہو سکتا ہے؟ تجھ سے زیادہ سیاہکار ہو سکتا ہے کوئی؟ اللہ کبھی تجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا میں نے تو جو کیا سو کیا، جو تم نے کیا ہے وہ بتاؤ کہ کیسا ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ کہا کیا قرآن نے لا تجسسوا کا حکم نہیں دیا؟ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا جاسوسی نہ کرو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور سوچنے لگے اگر اس کو اللہ نے معاف نہ کیا، یہ اپنے گناہ پر یہ اس سے پہلے ڈر کر رہا تھا اور اب یہ کہے گا عمر نے تو دیکھ ہی لیا، اب کیا ہوگا؟ اپنے گناہ پر اگر اس نے اصرار کیا اور توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی، تو اب میرا جرم بھی ناقابل معافی ہوگا. لوٹ آئے. وہ حضرت عمر کی مجلس میں آیا کرتا تھا، اب نہیں آتا. ایک روز دکھائی دیا تو سیدنا عمر نے اس کو قریب بلایا، میرے پاس آؤ. ڈرتا جھجکتا آپ کے قریب آیا، اور قریب آؤ. قریب آیا، آپ نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور فرمایا دیکھو میں نے اس رات کا عمل تمہارا کسی کو بیان نہیں کیا، حتیٰ کہ ابن مسعود جو گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا میں نے اس سے بھی ذکر نہیں کیا. میں نے تمہارا بھرم رکھا. اور وہ بھی حضرت عمر کے کان میں سرگوشی کرتا ہے. کہتا ہے خلیفہ جی میں نے بھی اس کے بعد اس گناہ کو نہیں لوٹایا ہے، میں نے بھی اس کے بعد وہ گناہ اور غلطی نہیں کی ہے. بتانا ضروری، غلطی پر توبہ رجوع کرنے کے لیے بتانا ضروری، اور دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا، بلکہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، یہ بخشش اور مغفرت کا راستہ ہے. دوسروں کے عیبوں پر وہ شخص من ستر مسلمہ، جو ایک غلطی کسی کی دیکھ کر اس کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا لیتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا جس دن راز کھولے جائیں گے، جس دن راز کھولے جائیں گے، اس روز اس کے راز نہیں کھولے جائیں گے، بلکہ اس کو اس وجہ سے معاف کر دیا جائے گا کہ یہ لوگوں کے عیبوں کو چھپا لیتا تھا. نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے نا، جس میں آپ نے ایک دن صحابہ سے پوچھا اے صحابہ تمہیں مومن بندے کی اور اللہ کی سرگوشی کا پتہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول بہتر جانے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا. آپ نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا، اللہ مومن بندے کو بلائے گا، اس پر پردے ڈال دے گا، اس کو اپنے قریب کر لے گا اور اس سے پوچھے گا تم نے فلاں گناہ کیا؟ بندہ کہے گا کہ ہاں میں نے کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، اعتراف کرے گا. اللہ اس سے سرگوشی کر رہا ہوگا، یہ مانتا چلا جائے گا، اور بالآخر اللہ فرمائیں گے جاؤ ہم نے دنیا میں بھی کسی کو تمہارا راز کھلنے نہیں دیا، آج بھی کسی کے سامنے تمہارا راز افشا نہیں کرتے، جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ. اللہم اجعلنا منہم. اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے مالک یا تو بے حساب ہی معاف کر دے، یا جن سے اللہ سرگوشیاں کرنے والا ہے، جن کے اللہ پردے رکھنے والا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہ جس دن ساری دنیا کے عیبوں کو کھولا جائے گا اس دن میرے عیبوں کو ڈھانپ دینا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. اور آئیے میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی نیکی اور چھوٹے چھوٹے عمل کا بھی خیال کیجئے. ہر اس راستے کو، ہر اس چیز کو پکڑ لیجئے. یہ آج دوسرا روزہ ہے، آپ کے پاس غنیمت ہے یہ دن، ایک ایک عمل کی حفاظت کیجئے.
کثرت سے اللہ کی تسبیحات کیجئے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، اپنے روزے کی فکر کیجئے، اپنے روزے کو گناہوں سے اور جھوٹ سے پاک کیجئے، اور آنے والی زندگی کو اس عزم کے ساتھ یہ روزے رکھیں کہ آج کے بعد جیسے اب میں نے اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے ایک قطرہ بھی اپنے منہ میں نہیں ٹپکاتا، ایک لقمہ بھی نہیں نکلتا، میں اپنے مالک کا حکم مانتے ہوئے اپنی باقی زندگی میں سے حرام کو اور حرام کاموں کو، منکرات کو، برائیوں کو اسی طرح سے نکال دوں گا۔ یہ فکر کیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس حالت میں چلے گئے جس حالت میں ہم ہیں، اپنے اعمال کو کافی جانتے ہوئے، تو یقین جانیے اللہ کے نبیوں کی بات ہے۔ آپ قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر ہے، ان کو پڑھیے۔ کوئی نبی آپ کو اللہ سے ایسا نہیں ملے گا جو بخشش اور مغفرت کا طلبگار نہ ہو۔ اپنے لیے دعا کیجئے، رمضان بہترین موسم ہے دعاؤں کا۔ سیدنا یوسف جیسے انسان، گناہوں سے معصوم، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث۔ اللہ دو چیزیں میں نے مانگی نہیں، طلب نہیں کی، تو نے خود عطا کر دی۔ مجھے علم عطا کیا، خوابوں کی تعبیر عطا کی، مجھے ملک عطا کر دیا، میں نے مانگا نہیں تھا۔ اب دو چیزیں میں مانگ رہا ہوں، وہ کیا ہیں؟ توفنی مسلمہ، اللہ مجھے مسلمان والی موت آئے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیکوکاروں کے ساتھ شامل کر دینا۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اور یہ رمضان غنیمت ہے، غنیمت۔ اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی راتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج بھی روزہ گزارنے کے لیے کہتا ہے وضو باقی رہ جاتا ہے، اگر میں نیٹ فلکس پر فلم دیکھ لوں تو۔ سبحان اللہ، وضو تو پتہ نہیں رہتا ہو کہ نہیں رہتا، ایمان نہیں رہتا، ایمان کا دشمن ہے اور وضو بچانا چاہتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ وقت گزارنا ہے تو کیسے گزارو، کیسے گزارنا چاہیے؟ اور اس سے بہتر تھا تو سویا رہتا، اس سے بہتر تھا سویا رہتا۔ فحش کاموں کو، فحش فلموں کو، غلیظ جھوٹوں کو دیکھنے سے بہتر تھا تو سویا رہتا، کیونکہ مومن کا سونا بھی عبادت، مومن کا سونا بھی عبادت۔ اور یہ آنکھوں سے جو گناہ بے لذت کرتے ہو، اس کا سویا رہتا بہتر تھا۔ فاحشہ عورتوں کو دیکھنے سے بہتر تھا تو سویا رہتا۔ اپنے آپ کو جگائیے، اپنی فکر کیجئے، اپنے گھر والوں کی فکر کیجئے، حلال کی طرف لوٹیے، لوگوں کے ساتھ نرمی کیجئے، لوگوں کے ساتھ۔ رمضان آ گیا نا، بدل گئی ہے نا قیمتیں، بدل گئی۔ آپ نے تو نہیں بدلی نا، آپ نے نہیں بدلی ہوں گی امید ہے۔ یہاں جمعہ پڑھنے والوں کو تو اتنی تلقین کی جاتی ہے، پھر تو امید ہے نہیں بدلی ہوں گی۔ تو عامر روڈ پہ چلے جائیں تو جتنی دکانیں، میں اعلان کر دوں نا، جتنی دکانیں اہل حدیثوں کی ہیں یہاں پر، ان سے جا کے خریدیں، انہوں نے قیمتیں نہیں بدلی۔ غور کرو، نرمی، شفقت بانٹو۔ رمضان کا مہینہ ہوا شہر الصبر، والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر صرف کھانے پینے سے ہے، صبر یہ بھی صبر ہے۔ لوگ دو نمبری کر رہے، دھوکے سے لوگ لوگوں کی ضرورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمتیں بڑھا کر مال لوٹ رہے ہیں۔ تم صبر کرو کہ نہیں، میں نے لوٹنا نہیں ہے، میں اللہ کے سے ملنے والی برکتوں کو حاصل کر لوں گا۔ یہ صبر نہیں ہے کہ لوگ لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، وہی قیمت
وہی چیز جو پہلے کچھ روپوں میں ملتی، آج آٹا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے؟ کون ہے وہ لوگ؟ کیا بنانے والے، یہ ملوں والے، یہ بانٹنے والے، یہ دکانوں والے مسلمان نہیں ہیں؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور حالت یہ ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں سے روز 20 اپیلیں آتی ہیں کہ ہمارا حال کوئی نہیں ہے۔ حکومت ایسی آئی ہے ماشاءاللہ، اس نے لائنوں میں لگا کر جس کا کمپیوٹر پر ڈیٹا موجود ہوگا پہلے اس لائن میں لگو، پھر اس کے بعد ایک لائن میں لگو، اس کے بعد پولیس والوں کے ڈنڈے کھاؤ، پھر آٹا ملے گا۔ اللہ سے ڈرو، یہ رمضان اس لیے نہیں ہے، یہ تو رحمت کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، یہ تو صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہوا شہر الصبر و شہر المواسات، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمدردی زیادہ کرنا چاہیے۔ یہاں تو روزہ نہ رکھنے والا مستقل بیمار اور ایسا مریض ہے، اس کو بھی کہا کہ مسکین کو کھانا کھلا دو اپنی جگہ۔ یہ تو ہمدردی کا مہینہ تھا، مواسات کا مہینہ تھا۔ اس مہینے کو ظلم کا مہینہ مت بناؤ، اس مہینے کو اپنے لیے رحمت سمجھو، اپنے اعمال سے اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر ایک مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔